بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دبئی کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کورونا کے پھیلاؤ پر منحصر ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کو سب کی حفاظت کا خیال ہے، اس لیے ضروری اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک کیسز ہیں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ صحیح فیصلہ ہو۔ دوستو، سعودی عرب نے 15 مارچ کو بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھی تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تاہم پیر کو سعودی عرب میں ان افراد کے ویزے اور رہائشی پرمٹ میں توسیع کی گئی ہے جو ملک سے باہر ہیں اور پروازوں کی معطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے۔ سعودی عرب کے شہر نجران کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی فضائیہ نے ڈرون کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ کرنل مالکی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی گئی ہے جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسلامی تعاون تنظیم OIC کی طرف سے نجران کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ OIC سعودی عرب کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتی ہے۔ دوستو، مقبوضہ وادی میں جو ظلم ہو رہا ہے OIC نے اس پر بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے ملک میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کے خروج اور عہدہ اور اقاموں کی مدت میں تیسری بار 1 ماہ کی توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے دی جانے والی تیسری رعایت پر محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کی جانب سے مرحلہ وار اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ جہاں تک سعودی عرب میں واپس آنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاحال سعودی حکومت کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر عائد پابندی برقرار ہے۔ تاحال اس بارے میں کوئی اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی خودکار طریقے سے توسیع ماضی میں 2 بار کی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے تیسری بار توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام معاملات خودکار طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کسی شخص کی باری آئے گی خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی۔ عہدہ پروگرام کے تحت آپ کسی دوسرے ملک سے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروا سکتے کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والے تارکین کو واپسی کی سہولت مہیا کرنے کے لیے عہدہ پروگرام کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عہدہ پروگرام سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے صرف سعودی عرب سے جانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے، البتہ جو افراد ملک میں موجود ہیں ان کی وطن واپسی خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے جو عہدہ پروگرام کے تحت ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں پہلا بلیک گولڈ عجائب گھر جولائی 2022 میں ریاض میں قائم کیا جائے گا۔ اسے بلیک سونے کا عجائب گھر کہا گیا ہے۔ عجائب گھر میں تیل کی کہانی مجسموں کی زبانی بیان کی جائے گی۔ بنی نوع انسان کی زندگی میں تیل کا عمل دخل کب اور کیسے شروع ہوا اور کن کن ارتقائی مراحل سے گزرا۔ بلیک سونے کا عجائب گھر سعودی ویژن 2030 کا عکس ہوگا۔ ویژن 2030 کے تحت وزارت ثقافت ملک بھر میں منفرد عجائب گھر کی ایک چین قائم کرے گی۔ یہ عجائب گھر انسان اور خام تیل کے درمیان پائے جانے والے منفرد تعلق کا قصہ اچھوتے انداز میں پیش کرے گا۔ ساما کے گورنر ڈاکٹر احمد الخلیفی نے کہا ہے کہ سعودی بینک کورونا کی وبا سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا
کہ سعودی عرب کا مالیاتی شعبہ ماضی کی طرح آج بھی مستحکم ہے اور کل بھی رہے گا۔ ساما نے چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کی مدد کے لیے 50 ارب ریال کا ریلیف پروگرام جاری کیا تھا، جبکہ کورونا کی وبا سے معاشرے کے بعض متاثرہ طبقوں کی اسپیشل اسکیم سان کے ذریعے بھی تعاون دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے بلا لائسنس پلاسٹک سرجری کرنے اور اسپیشلائزیشن سے ہٹ کر کام کرنے پر جلدی امراض کے ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ حکومت نے طبی عملے کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ کرے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کو اپنے دائرہ کار سے انحراف کی اجازت نہیں ہوگی، جس کا جو کام ہے وہ اس کی پابندی کرے۔ اس کی خلاف ورزی پر جرمانے، لائسنس کی ضبطی اور قید کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو بھی 800 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,23,012 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 720 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,98,966 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,881 ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 28 افراد جاں بحق ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,165 ہو چکی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں پچھلے ایک ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 10 دنوں میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد 1,000 سے کم رہی ہے۔ بحرینی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں تک ہر طرح کے اجتماعات، تقریبات اور بھیڑ کی جگہوں سے دور رہیں۔ وزارت صحت کے سیکرٹری ڈاکٹر ولید کا کہنا ہے کہ رہائشیوں کی صحت اولین ترجیح ہے، جس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں کے دوران کورونا کے کیسز میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ تعداد کم ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ تقریبات، اجتماعات اور میل ملاپ سے دور نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ مریضوں کی تعداد کم ہونے کے بعد اس میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت نے اسکول کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں کاروباری مراکز کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وبا ختم ہو گئی ہے یا اس کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ کورونا ابھی بھی موجود ہے اور اس کے خطرے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ ابوظہبی ہیلتھ سروس کمپنی نے ناک کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کی فیس میں 370 درہم سے کم کر کے 250 درہم کر دی ہے۔ دوستو، پی سی آر ٹیسٹ کی یہ فیس ان لوگوں سے لی جاتی ہے جو کورونا میں مبتلا نہیں ہوتے، ان پر کورونا کی کوئی علامات نظر نہیں آتی اور وہ اطمینان کے لیے یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 85,917 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مزید ٹیسٹوں کے نتیجے میں کورونا کے 900 متاثرین کی تشخیص ہوئی ہے، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 75,981 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 2 مریض چل بسے ہیں، جس سے اموات کی کل تعداد 393 ہو گئی ہے۔ سلطنت عمان نے 1 اکتوبر 2020 سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عمان نے مارچ میں بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی تھیں۔ اس حوالے سے طے کیا گیا ہے کہ پروازیں مرحلہ وار بحال کی جائیں گی۔ ان کی شروعات ایسے اسٹیشنوں سے کی جائے گی جہاں کورونا وبا کے مسائل قابو میں ہوں گے۔ عمانی حکام نے حالات کا جائزہ لے کر پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔ سلطنت عمان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 262 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 87,072 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 82,406 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔